وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کیا ہے. پیدا کر کے ہماری ساری ضروریات اللہ نے زمین میں رکھ دی ہیں. انسان کی سب سے بڑی ضرورت، انسان کی سب سے بڑی جسمانی ضرورت اس کا رزق ہے. رزق ہے. اللہ پاک نے ہمارے رزق کا انتظام بھی اسی دنیا میں کر دیا. زمین کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ذائقے رکھے ہیں. اسی زمین میں مختلف چیزیں اگتی ہیں. کہیں پھل اگ رہے ہیں، کہیں اناج اگ رہا ہے، کہیں سبزیاں ترکاریاں اگ رہی ہیں. یہ ذائقے اللہ نے رکھے. اسی قیامت کے دن جب اللہ پاک اہل جنت کی دعوت کرے گا تو زمین کی روٹی بنا کے اس کی دعوت ہوگی. یعنی زمین کے اندر جو اللہ نے ذائقے رکھے ہیں ان کو نکال کے اس کی روٹی بنائی جائے گی اور اس سے اللہ پاک بندے کی ضیافت کرے گا. تو اللہ رب العزت کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. یہ جسم تو اللہ نے بنایا ہے اور عطا فرمایا ہے، تو اس کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے. مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا. پھر اللہ نے باقی انسانوں کا وجود دنیا میں آئے، اس کو ذریعہ بنا دیا. لیکن ہر انسان کے بنیاد میں اصل میں مٹی ہے، اور جس مٹی سے انسان اٹھا ہے اسی مٹی میں جانا ہے. کتنے لوگ ہیں پیدا کہیں ہوئے، زندگی کہیں گزاری اور موت کہیں آئے، دفن کہیں ہوئے. جس مٹی سے انسان اٹھا ہے اسی مٹی میں جانا ہے. بنیاد مٹی ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بنایا بجتی مٹی سے، کھن کھناتی مٹی سے، جو کھن کھن بولے، ایسی مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تو یہ اصل ہے. اس پہ اللہ نے اس مٹی سے انسان کو بنایا ہے. اب انسان کی قیمت اعمال کے ساتھ ہے. اگر انسان اپنے خالق کو پہچانے گا تو اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، پھر اس کے لیے جنت ہے. اور اگر اللہ کو اس نے بھلا دیا اور مٹی میں لگ گیا اور مٹی سے چیزیں حاصل کرنے میں لگ گیا تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر انسان کو رزق نہ ملے اس کی موت آ جائے. موت اور حیات اس کا خالق بھی اللہ ہے. موت کا وقت مقرر ہے لیکن کسی کو خبر نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے، اور ان کا کفن محلے کی دکان پہ آ چکا ہوتا ہے. اللہ پاک نے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے. اگر موت کا وقت لوگوں کو معلوم ہو جاتا یہ دنیا کا نظام نہ چلتا، کہ دنیا کا نظام ختم ہو جاتا. تو خالق کے موت والحیات اللہ کی ذات ہے، اور بندوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جنات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جنات کو اللہ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا، پھر انسانوں کو کئی سو سالوں کے بعد انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے ساری ضروریات اللہ پاک نے اس کا ذمہ لیا تھا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے،
ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، رزق تو آپ کو ہم دیں گے، بہترین انجام پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اللہ نے ذمہ لیا ہے، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی، اس کی زیادہ فکر نہیں کرنی، ایسی فکر نہیں کرنی کہ نماز اڑ جائے رزق حاصل کرنے میں، اور حلال حرام کی پرواہ نہ رہے رزق حاصل کرنے میں، اور ظلم زیادتی کا شکار ہو جائے آدمی رزق حاصل کرنے میں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ جتنے چوپائے زمین پر چلتے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ پاک ان کے تھوڑے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، زیادہ رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک کمائی کرتا تھا، دوسرا دین کا علم حاصل کرتا تھا۔ فشکل محترف اخاہ، تو کمائی کرنے والے بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ کیا شکایت کی ہوگی؟ میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی اس کی برکت سے رزق دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو کمزور ہے اس کی وجہ سے رزق اترتا ہے۔ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ گھر میں بچہ کمزور ہے، بیمار کمزور ہے، بوڑھا کمزور ہے، عورت کمزور ہے، یہ رزق کے اترنے کا ذریعہ ہے، رزق کے اترنے کا ذریعہ ہے۔ تو کمزوروں کی وجہ سے اللہ رزق اتارتا ہے، اور رزق ہمارا زمین میں نہیں ہے، رزق ہمارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آسمان میں ہے، یعنی آسمان والے کے ہاتھ میں ہے، لیکن زمین سے آتا دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے چاند تو آسمان میں ہے لیکن تالاب میں دکھائی دے رہا ہے، تالاب میں چاند نہیں ہے، آسمان پہ ہے لیکن نظر آ رہا ہے تالاب میں۔ رزق زمین میں نہیں ہے، رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر زمین کے ذریعے سے اس کو رزق دے دیا، ذریعہ زمین کو بنا دیا۔ اس لیے جس کا یقین یہ ہوگا کہ میرا رازق اللہ ہے، وہ کبھی بھی رزق کے معاملے میں اللہ کے احکامات کو نہیں توڑے گا۔ رزق کا دروازہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، نہ وہ رات کو بند ہوتا ہے نہ وہ دن کو بند ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال اس دروازے سے اوپر جاتے ہیں اور انسان کا رزق اس دروازے سے نیچے آتا ہے، اور رزق اترتا ہے انسان کے خرچ کے بقدر، اس کی عطا کے بقدر۔ زیادہ خرچ کرے گا زیادہ اترے گا، تھوڑا خرچ کرے گا تو تھوڑا اترے گا۔ قبیلہ بنو اشر ایک دفعہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے، جب مدینہ پہنچے تو توشہ ختم ہو گیا۔ کیا کریں کہ یہ اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں، آپ سے توشہ مانگ کے لے آئے۔ بہت اچھا، ایک ساتھی کو بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور یہی آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ۔ وہ سوچنے لگ گئے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور ہم قبیلہ بنو اشر ایسے گئے گزرے لوگ ہیں کہ اللہ کے رازق ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو سوچتے سوچتے آپ علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کی، واپس آ گیا اور قبیلے سے آ کے عرض کیا کہ انتظام ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی ہوگی اور آپ نے درخواست کو قبول فرما لیا ہوگا، اس کی آ کے خبر دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی، 2 شخص ایک کھانے کا پیالہ اٹھا کے لا رہے ہیں، اس میں گوشت بھی تھا، اس میں روٹی بھی تھی، اور کھانا کثیر بھی تھا، لذیذ بھی تھا۔ سب نے مل کے کھانا کھایا، پھر کھانا بچ گیا۔ اب اس کا کیا کریں؟ کسی نے کہا جی رکھ لیتے ہیں، آئندہ کام دے گا۔ کسی نے کہا نہیں، کھانا واپس کر دیتے ہیں۔ یہ طے ہوا کہ چلتے ہیں، کھانا بھی لے کے جاتے ہیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں، یہ کھانا بھی واپس کر دیں گے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کر دیں گے۔ جب کسی کی طرف سے نعمت ملے تو پھر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، چاہے اللہ کی طرف سے ملے چاہے بندوں کی طرف سے ملے۔
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا۔ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر، تو شکر ادا کرنے کے لیے چلے گئے، سب چلے گئے۔ اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں، آپ نے کھانا بھیجا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں میں نے کوئی کھانا نہیں بھیجا، اللہ کے رسول آپ نے بھیجا ہے، ہمیں ساتھی نے واپس جا کے خبر بھی دی ہے، لیکن جب ساری بات کھل کے سامنے آئی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ یوں رازق ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ بچے کو رزق دے رہا ہے، اور بند انڈے کے اندر اللہ چوزے کو رزق دے رہا، بند انڈے کے اندر اللہ چوزے کو رزق دے رہا، اور ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے، وہ چوزا مرغی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے تلاش کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے تلاش کرتی ہے، اس کو اتنی سمجھ ہے کہ اس کے حلق میں سے جو دانہ گزر جائے، جو کیڑا گزر جائے چھوٹا، وہ اس کو کھلاتی، وہ اس کو کھلاتی۔ یہ شفقت اللہ نے ماں کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے، اور شفقت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ رحمت کا پوری دنیا پہ تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جس کی وجہ سے گھوڑی اپنے بچے پر کھر نہیں رکھتی، یہ اس محبت کا نتیجہ ہے۔ تو جس اللہ نے اتنی رحمت انسانیت پہ بانٹی ہے، وہ اللہ خود کتنا رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ کے رحم کو متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کے رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کی پیروی ضروری ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ بندے کی اطاعت دیکھنا چاہتا ہے کہ جو حکم ملے فوراً اطاعت کرے، فوراً اطاعت۔ جیسے افسر ہوتا ہے کہ میرے نیچے کام کرنے والا آدمی بس جو میں کہوں فوراً اس کو مانے۔ اللہ تو ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، سورج چاند ستارے دنیا کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ جو اس اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی دنیا بھی بگڑ جائے گی، اس کی آخرت بھی بگڑ جائے گی، اور جو اللہ کے فرمانبرداری کرے گا اس کے دونوں جہان بن جائیں گے، دونوں جہان۔ آدمی ویسے بھی سوچے پیدا اللہ نے کیا ہے، اور بیماریوں سے اللہ نے بچایا ہے، اور اللہ رب العزت نے رزق ہمارا اتارا ہے، اور والدین کے دل میں محبت ڈالی ہے، اور اعزا اقربا یہ نظام اللہ نے چلایا ہے، خاندانی نظام، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے والدہ محبت کرتی ہے بچے سے، ایسے خالہ پھوپھی وہ محبت کرتی ہے، دادا نانا اس کے دل میں محبت ہے، چچا ماموں وہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ خاندانی نظام یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی پریشانی آ جائے تو رشتہ دار اعزا اقربا آ کے وہ اس کا غم بٹاتے ہیں، اور پریشانی میں اس کی تسلی کا باعث بنتے ہیں۔ اور جنہوں نے اس خاندانی نظام کو تباہ کر دیا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان سے پوچھو کیسی پریشانی میں ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے، اور انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور جو نظام زندگی گزارنے کا اللہ نے دیا ہے اس سے بہتر دنیا میں کوئی نظام نہیں دے سکتا۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع کرنے میں، اس سے رکنے میں فائدہ ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کے کرنے میں خیر ہے۔ دنیا کے اسباب، دنیا کی چیزیں یہ چند روزہ ہیں، آج امیر ہے تو کل فقیر ہے، آج بادشاہ ہے تو کل اسیر ہے، یہ نظام اللہ کا چل رہا ہے، اس لیے اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ تھامنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے اس کا تنہا مالک اللہ ہے، اس کا تنہا مالک اللہ ہے، سارا نظام چلانے والا اللہ، اور سارے منافع جو انسان کو پہنچ رہے ہیں اللہ کی طرف سے،
اور سارے حالات جو انسان پہ آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے چیزوں کا خالق اللہ ہے، ایسے احوال کا خالق بھی اللہ ہے۔ احوال میں نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے بتایا ہے کہ امت کو کیا کرنا ہے، انسانوں کو کیا کرنا ہے۔ ان احوال کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنی ناراضگی کی صورتیں بھی بتائی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی صورتیں بھی بتائی ہیں۔ ایسے کام کرو گے تو ناراض ہو جائے گا، ایسے کام کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ نبیوں نے آ کے بتایا ہے۔ تو جو نبیوں کی تعلیمات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اپنے بنائے ہوئے نظام پہ چل رہا ہے، تو یہ خسارے میں ہے۔ اس کو ایک وقت ایسا خسارہ آئے گا، پھر قیامت کے دن یہ پچھتائے گا، لیکن اس کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اور افسوس کی وجہ سے بازو تک اپنے ہاتھ کو کھا جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اتنا پریشان ہوگا کہ ہائے میری ناکامی کی کوئی انتہا نہیں، کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے آج دنیا میں اللہ نے ہمیں حضرات انبیاء علیہ السلام کے راستے سے صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صحیح زندگی گزارنا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سارے قرآن میں بکھیرا ہے۔ 30 پاروں میں سے اکثر پارے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرعون کو دعوت دی ہے اور کیسے قوم فرعون کو دعوت دی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے مدد فرمائی ہے۔ جب نجومیوں نے یہ بتایا فرعون کو کہ 3 سال کے اندر بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا، ارکان دولت کو جمع کیا، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تو باقاعدہ اندراج کیا ہوا تھا کہ یہ عورت حاملہ ہے، اس کا نام لکھ لیا، اور بادشاہ کے آدمی آ کے دیکھتے تھے، اور ایسے ظالم تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا لڑکا ہے تو لے کے ماں کے سامنے ذبح کر دیتے۔ انسان اگر جب انسانیت سے نکلے گا پھر یہ جانور سے بدتر ہو جائے گا۔ اگر انسان انسانیت میں رہے گا تو یہ فرشتوں سے بہتر ہو جائے گا، اور کتنے بچے انہوں نے قتل کیے؟ تحقیقیں مختلف ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 12,000 بچے یوں اس نے قتل کیے، ایک تحقیق کے مطابق 70,000 بچے اس نے قتل کرائے۔ کس لیے قتل کرائے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، اگر پیدا ہو جائے تو قتل ہو جائے۔ اللہ ہے، شاہی نظام سارا چلایا فرعون نے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا ان خفتی فالقیہ فی الیم، اگر تو ڈرے تو اس کو دریا میں ڈال دیں۔ کیا مطلب؟ اگر تو نہ ڈرے تو تیرے گود میں پال کے دکھا دوں گا۔ فرعون کی کیا مجال ہے کہ تیرے بچے کو ہاتھ لگا دے اور اس کا بال بیکا کر دے، اور اگر تو ڈرے تو پھر اس کو دریا میں ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈری کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو تابوت لے کے اس میں بچے کو رکھا، نیچے روئی رکھی، اوپر بچے کو رکھا، اور رات کے وقت میں یہ صندوق جا کے دریا میں ڈال دیا، بحیرہ کلزم، دریائے نیل، اس میں ڈال دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، ان کو کہا کہ چپکے تم جاؤ اور صندوق کو دیکھو کدھر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئیں اور کبھی صندوق کو دیکھتے، کبھی دوسری طرف نگاہ کرتی تاکہ لوگوں کو شبہ نہ پڑے، اور ہوتے ہوتے صندوق پہنچ گیا وہاں جہاں مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، یا فرعون کی بانیاں کپڑے دھو رہی تھی۔ ایک آدھ روایت اور بھی ہے، تو لوگوں نے پکڑ لیا یہ صندوق۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جو بانیاں تھی انہوں نے صندوق پکڑ لیا، اور پکڑ کے اس صندوق کو کھولنا چاہا۔ بعض نے کہا کہ کھولو نہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کوئی سونا چاندی ہو، ہیرے جواہرات ہوں، اور جب ہم
فرعون کے گھر لے کے جائیں گے اس کو، تو وہ کہے گا انہوں نے کھولا ہے تو چرا لیا بیچ بیچ، اسی کھولو نہیں۔ وہ بانیہ صندوق اٹھا کے لے گئی، اور مائی آسیہ فرعون کی بیوی ان کے پاس لے گئی۔ انہوں نے صندوق کھولا تو دیکھا خوبصورت بچہ۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محبت کی چادر ڈال دی۔ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ کے اوپر اپنی محبت کی چادر ڈال دی۔ تو دیکھتے ہی مائی آسیہ کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر ان کو خبر ہوئی، انہوں نے کہا یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، انہوں نے ڈر کے دریا میں ڈالا ہے اور اس کو قتل کر دو۔ قتل کرنے والے سپاہی پہنچ گئے، لیکن جس کو رب رکھے اس کو کون چکھے، پہنچ گئے، بچہ ہمارے حوالے کرو۔ مائی آسیہ نے کہا کیا ہو گیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک بچہ ہے، اس سے کیا قوت بنے گی بنی اسرائیل کی، جب اس کو ہم گھر پالیں گے تو یہ ہمارا معاون بنے گا، ہمارا دشمن تھوڑی بنے گا۔ میں فرعون سے بات کرتی ہوں۔ تو مائی آسیہ نے فرعون سے بات کی، یہ بچہ ہے، اس کو ہم پالیں گے، ہماری اولاد نہیں، اس کو بیٹا بنائیں گے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر فرعون کہتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا تو اللہ اس کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، لیکن انا ان ظن عبدی بی، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتا ہوں۔ فرعون کا گمان یہ تھا، اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوا۔ مائی آسیہ کا گمان یہ تھا، ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہوا۔ تو اللہ نے حضرت مائی آسیہ کو ذریعہ بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے قتل نہیں کرنا۔ اب بچہ چھوٹا ہے، اس کی تربیت کا کیا انتظام کیا جائے؟ دودھ پلانے والیاں بلائی گئیں دودھ پلانے کے لیے۔ جو عورت آتی کوشش ہوتی کہ میرا دودھ پی لے، بادشاہ کے خزانے سے مجھے پھر مال ملے گا اور میرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ قبول ہی نہ کرتے۔ پریشانی ہو گئی کہ بچہ تو ہے اور اجازت تو ہو گئی ہے لیکن کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ بھی آ گئیں۔ انہوں نے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا دودھ بہت اچھا ہے، سارے بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں، اگر تم کہو تو میں اس عورت کو بلا لوں۔ کہا ٹھیک ہے بلا لو۔ وہ اپنی والدہ کو لے کے آ گئی۔ والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور دودھ پلانے کی کوشش کی، فوراً دودھ قبول کر لیا۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بچہ نے دودھ پی لیا، بچہ نے دودھ پی لیا۔ مائی آسیہ نے کہا مائی تمہیں کمرہ الگ دیں گے، بچے کو لے کے یہاں رہو، تمہارا خرچہ ہم کریں گے، ساری چیزیں ہمارے ذمے، اور تم بچے کی یہاں تربیت کرو، اس کو دودھ پلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا گھر کا نظام ہے، میرے اور بچے بھی ہیں، تم نے اگر دودھ پلوانا تو وہاں بھیج دو، ہفتے 2 ہفتے کے بعد میں ملانے لے آیا کروں گی، اور میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ کہا بہت اچھا، لایا کرو پھر ملانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر گئے۔ اب خرچہ سارا فرعون کے خزانے سے مل رہا ہے۔ اللہ ہے، جس دربار سے حکم شاہی جاری ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اسی دربار سے حکم جاری ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزینہ دیا جائے۔ اور والدہ ہے اور بچے کی تربیت کر رہی ہیں، اور کبھی کبھی ملانے کے لیے جاتی، ایک دفعہ ملانے کے لیے لے گئی۔ مائی آسیہ نے کہا وزراء کو کہا دیکھو بچہ کل آ رہا ہے، اس کو ہدیے دینے ہیں اور میں معلوم کروں گی کون ہدیہ دیتا کون نہیں دیتا۔ تو جب والدہ لے کے گھر سے چلی، جو ہدایہ کی بارش ہوئی، کوئی ہدیہ دے رہا ہے، ایک دے رہا ہے، پھر دوسرا ہدیہ آ رہا ہے، پھر تیسرا ہدیہ، حتیٰ کہ مائی آسیہ کے پاس گئی والدہ لے کے، تو مائی آسیہ نے بہت سارے ہدایہ دیے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے فرعون کے پاس لے گئے کہ فرعون بھی اس کو ہدیہ دے۔ تو فرعون چاہتا تو نہیں تھا، لیکن بیوی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑی،
اور داڑھی پکڑ کے زمین کی طرف جھکا دیا۔ اس وقت سارے داڑھی رکھتے تھے، مسلمانوں کو بھی داڑھی ہوتی تھی، کافروں کو بھی داڑھی ہوتی تھی۔ یہ تو داڑھی کاٹنا جو ہے قوم لوط سے شروع ہوا ہے۔ قوم لوط جو بری حرکات کرتے تھے، تو وہاں سے یہ ایک گناہ جاری ہو گیا، گناہ جاری ہو گیا۔ تو فرعون اپنے داڑھی میں موتی پرو کے رکھتا تھا، اور داڑھی آدمی کا زیور ہے۔ جیسے سر کے بال عورت کا زیور ہے، ایسے داڑھی کے بال یہ مرد کا زیور ہے۔ تو بہرحال فرعون کی داڑھی پکڑ کے جو ہلایا نا، تو دماغ ہلا دیا۔ فرعون نے کہا دیکھو یہ وہی بچہ ہے جو میں کہہ رہا تھا۔ بھائی آسیہ نے کہا کیا ہو گیا؟ چھوٹے بچے تو ایسا کرتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بچہ نہیں ہے، کیسے مجھے زمین کی طرف جھکایا اسے؟ بلاؤ سپاہیوں کو، کریں اس کو قتل۔ بھائی نے کہا ایسا کر لیتے ہیں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں۔ ایک طرف پلیٹ میں موتی رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف آگ کا انگارہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر اس نے ہاتھ بڑھایا موتیوں کی طرف، ٹھیک ہے یہ وہی بچہ، پھر اس کو قتل کر دینا۔ اور اگر اس نے ہاتھ بڑھایا انگاروں کی طرف، تو پھر سمجھ لینا کہ بچپن میں کیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک پلیٹ میں انگارے رکھے گئے، دوسری طرف جو ہے موتی رکھے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اس کے ہاتھ کو انگارے کی طرف کر دیا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز اٹھاتے منہ میں ڈالے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی انگارہ اٹھا منہ میں ڈال دیا، زبان جل گئی، جان بخشی ہو گئی کہ ٹھیک ہے چل۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھتے رہے، پلتے رہے۔ جب 30 سال کی عمر ہو گئی، 30 سال کی عمر، تو پھر ایک دفعہ باہر جا رہے تھے، 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اور ایک فرعون کی قوم کا آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے آدمی نے کہا اے موسیٰ دیکھو یہ مجھے مارنے لگا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، دونوں کا واقعہ سنا، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو بنی اسرائیلی تھا کہ یہ میرے سے کام لیتا ہے، یہ فرعون کا یہ افسر ہے اور میرے سے کام لیتا ہے، اور کام لینے کے بعد شام کو کبھی مزدوری بھی نہیں دیتا، اور ابھی یہ کہتا ہے یہ وزن اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھو، اور میں کمزور آدمی ہوں، میں نہیں اٹھا کے رکھ سکتا، اس لیے میں نے کہا بھی میں نہیں رکھ سکتا، اس پہ یہ میرے سے جھگڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا، ایک مکہ لگایا، وہیں ڈھیر کر دیا اس کو، اور پورے ملک میں چرچا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ یہ نہیں پتہ لگا کس نے مار ڈالا، بھئی یہ مطلق یہ خبر پھیل گئی ایک شخص نے ایک فرعونی کو مار ڈالا ہے، اور وہ بنی اسرائیل کا آدمی ہے۔ بڑی تلاش کی اور بڑا حکم جاری کر دیا، اس کو پکڑو اور اس کو قتل کرو، اس کو دربار میں پیش کرو۔ بڑے سپاہی چاروں طرف دوڑایا گیا، لیکن کوئی خبر نہیں ملی۔ اگلے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے باہر، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پھر کہا موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، کہا لگتا ہے لڑاکو تو ہی ہے، کل ایک کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ جب آگے بڑھا تو وہ ڈر گیا کہ کل اس کو مکہ مارا تھا، اس کا کام تمام کر دیا، آج مجھے مکہ مارے گا، میرا کام تمام ہو جائے گا۔ شور مچا دیا، لوگوں یہ کل والے آدمی کا قاتل بھی یہی ہے اور آج مجھے بھی مارنے لگا، بچاؤ مجھے۔ تو بات چھپی ہوئی تھی، ایک دم بات پھیل گئی پورے ملک میں، اچھا قاتل کا معلوم ہو گیا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو فوراً ارکان دولت کو بلایا گیا، مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو اس دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی تھا، تو چپکے سے اٹھا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا آپ کے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے جو ہے چپکے سے اپنے آپ کو نکالا
اور 10 دن تک چلتے رہے۔ 10 دن کی مسافت کے بعد مدین شہر ہے مصر کے قریب مدین، وہاں پہنچ گئے، اور یہ مدین شہر فرعون کے حکومت سے باہر تھا۔ پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کے طرف روک کے کھڑی تھی۔ کیسے کہ جی مس اجنبی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کنویں کے اوپر جو پتھر تھا یا تو اتنا بھاری پتھر تھا کہ 10 آدمی مل کے اس پتھر کو ہٹاتے تھے، یا ڈول اتنا بڑا تھا کہ 10 آدمی مل کے اس ڈول کو کھینچتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے وہ پانی نکال دیا، بچیوں نے پانی پلایا، چلے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا جلدی کیسے آ گئے؟ انہوں نے واقعہ بتایا کہ یوں کر کے ایک جوان تھا، اس نے ہمارے لیے پانی نکال دیا، پانی پلا کے ہم آ گئے۔ بیٹیوں میں سے ایک نے کہا جی اگر آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ بلا کے لاؤ، تو ایک بیٹی آئی، انہوں نے آ کے کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو بدلہ دیں اس نیکی کا جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے پیچھے چلو، جدھر جانا مڑنا ہو مجھے پیچھے سے پتھر پھینک کے بتا دیا کرو۔ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے کہا جی میں 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ 8 سال ہماری بکریاں چلائیں، 10 سال چلائیں تو اور اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا، اور پھر 8 کی بجائے 10 سال پورے کیے، ایک بیٹا پیدا ہوا، اور پھر 10 سال کے بعد مصر جانے کا ارادہ کیا، خود چلے، بچے کو ساتھ لیا، اس کی والدہ اور باقی خادم بھی ساتھ تھا، یوں کر کے چلے۔ سردی کا موسم ہے، اب چل پڑے، چلتے چلتے راستہ بھول گئے، رات کا وقت ہو گیا، جنگل میں پہنچ گئے۔ ادھر سے ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب ضرورت تھی کہ اس عورت کے پاس کوئی دوسری عورت ہو اور آگ جلائی جائے، آگ کی ضرورت تھی۔ رات کا وقت ہے اور دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی آبادی نظر آئے، کہیں آگ ہو، کسی سے راستہ بھی پوچھے، آگ کا انتظام بھی کرے، تو دیکھا کہ ایک طرف جو ہے آگ نظر آئی، تو گھر والوں کو کہا آپ یہاں بیٹھیں، ادھر مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ کا انگارہ بھی لے کے آتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں، کوئی نہ کوئی آدمی وہاں ہوگا۔ ان کو وہاں بٹھایا، خود چلے گئے۔ تو حکم ہوا کہ جوتے اتار دیں، آپ مقدس وادی میں ہیں، اور وہ آگ نہیں تھی، وہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا، نور، تو وہ آگ محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم آ گیا تو چلے گئے فرعون کی طرف۔ پھر اللہ سے دعا کیا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے۔ اللہ پاک نے پھر بھائی کو بھی ساتھ کر دیا، دونوں گئے اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ دونوں فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا۔ دونوں پہنچ گئے، تھوڑا ادھر کیا، اللہ ان کا آدمی مارا میں نے اور وہ مجھے جاتے ہی قتل کرا دے گا، اور وہاں جاؤ، جو کرے گا میں دیکھ لوں گا، جو کہے گا میں سن لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں چلے گئے۔ اب وہاں پہنچ کے فرعون کا دربار سجا ہوا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فوج موجود ہے اور سارے انتظامات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رسول رب العالمین ہوں۔ کب تو وہی موسیٰ جو ہمارا آدمی مار کے بھاگا، کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا رسول ہے تو پھر کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بن گیا، اژدہا، اور اس نے حرکت شروع کی،
فرعون کی طرف بڑھا تو فرعون بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر، وہاں سے چھلانگ لگائی اور دوڑ لگا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، پکڑو پکڑو پکڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو پھر لاٹھی، اور یہ معجزہ دکھایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ معجزہ اللہ نے دے کے بھیجا ہے۔ تو جب اللہ کسی کے عقل کو الٹا کر دیتا ہے تو حق بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ الٹا اللہ اس وقت کرتا ہے جب آدمی کے سامنے حق آ جائے، حق کو سمجھتے ہوئے پھر حق کو قبول نہ کرے، پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا، جیسے ابو جہل کے دل پہ اللہ نے مہر لگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے پیدا ہوئے، ان کے سامنے بڑے ہوئے، بچپن آپ کے سامنے، بچپن اس کے سامنے، جوانی آپ کی اس کے سامنے، اور سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، لیکن اپنے ہٹ دھرمی کی وجہ سے مانتا نہیں تھا۔ اللہ نے پھر مہر لگا، ایسے فرعون کے دل پہ بھی اللہ نے مہر لگا۔ ایک معجزہ یہ دیکھا، پھر دوسرا معجزہ دکھایا، ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا تو روشن، پھر بھی ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ نے قحط ڈالا، ان پر قحط ڈالا، قحط رہا تو تنگ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ دو یہ قحط دور ہو جائے، اتنا سمجھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب کر سکتا ہے، یہ قحط دور ہو جائے ایمان لاویں گے۔ بہت اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قحط دور ہو گیا، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ پاک نے پانی، زمین پر پانی کر دیا۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، ان کی زمین خشک ہے، ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے، اور فرعونی لوگ جو نافرمان ہیں ان کی زمینوں میں پانی، ان کے گھروں میں پانی، اور پانی اتنا کہ نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں۔ پریشان ہو گئے، اے موسیٰ یہ پریشانی ختم ہو جائے تو ایمان لاؤیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پانی بھی خشک ہو گیا۔ پھر ہری بھری کھیتیاں ہو گئی، لہلہاتے کھیت۔ قرآن کہنے لگا وہ جو پہلے پریشانی ہوئی تھی وہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، اور یہ جو فصل اگی ہے لہلہاتی فصل، یہ میری وجہ سے۔ اللہ پاک نے ٹڈی دل کا لشکر بھیجا اور سارے ان کی فصلوں کو کھا گیا، ان کے درختوں کے پتوں کو کھا گیا، ان کے درختوں کی چھالوں کو کھا گیا، ان کے گھر کے دروازوں کی لکڑیوں کو کھا گیا۔ پریشان ہو گئے، اب تو مر گئے۔ اے موسیٰ اب کی بار دعا کر، اب تو ہم ایمان لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر ایمان نہ لائے۔ پھر جو تھوڑی بہت فصل بچ گئی اس میں سے غلہ پیدا ہوا، کہنے لگے اس غلے سے ہمارا سال گزر جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ نے غلے میں کیڑی لگا دی۔ 10 سیر گندم لے کے جاتے تھے، 3 سیر آٹا نکلتا تھا۔ کہنے لگے یہ تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ دعا کر دیں ایمان لاویں گے۔ دعا کی، پھر بھی ایمان نہ لائے۔ پھر اللہ نے جسم میں جوہیں پیدا کر دی، جسم کپڑوں میں جوہیں، جسم میں جوہیں، اور ان کے سر کے بالوں کو کھا گئی، ان کے پلکوں کو کھا گئی۔ اے موسیٰ دعا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر ایمان نہ لائے۔ پھر پانی خون بن گیا، پانی پیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی پیتے ہیں تو پانی ہے، اور فرعونی لوگ پانی پیتے ہیں تو خون ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اپنے برتن میں لے کے ہمارے برتن میں ڈالو۔ ان کے برتن میں خون ہے، ان کے برتن میں پانی ہے، اور فرعونیوں کے برتن میں جاتے ہی خون۔ اچھا اپنے منہ میں لے کے ہمارے منہ میں کلی کرو، ان کے منہ میں پانی ہے، ان کے منہ میں خون۔ کہا موسیٰ اب کی بار دعا کر دے، اب ہم ایمان لے آئیں۔ دعا کر دی، پھر ایمان نہ لائے۔ پھر مینڈکوں کا عذاب آ گیا، جہاں بیٹھتے ہیں مینڈک، دائیں مینڈک، میں مینڈک، آگے مینڈک، پیچھے مینڈک، بیٹھے جو ہے یہاں گردن تک مینڈکوں میں دب جاتے تھے، اور لیٹے ہیں سونے کے لیے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے مینڈک، کروٹ نہیں بدل سکتے۔ کھانا پکاتے ہیں تو جو ہے ہنڈیا کے اندر مینڈک چھلانگ لگاتا ہے، ہنڈیا کے اندر پانی پینے لگتے ہیں، چھلانگ لگاتا ہے تو گلاس کے اندر۔ پریشان ہو گئے کہ موسیٰ اب کے بار دعا کر دے، اب تو ایمان لے ہی آئے، لیکن اللہ نے مہر لگا دی تھی، ایمان قبول نہیں کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایسا کرو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، تم نے ظلم زیادتی ان پہ کر رکھی ہے، ان کو میرے ساتھ بھیجو۔ کہا نہیں بھیجنا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا، راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، 4 لاکھ کے قریب یا 6 لاکھ کے قریب۔ فرعون کو صبح پتہ لگا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ان کو کیسے جرأت ہو گئی میری اجازت کے بغیر بنی اسرائیل کو لے کے نکل گیا؟ تو فرعون 3 گنا زیادہ لشکر لے کے ان کے پیچھے نکلا۔ اگر یہ 4 لاکھ تھے تو ان کا لشکر تھا 12 لاکھ، اور اگر یہ 6 لاکھ تھے تو فرعون کا لشکر تھا 18 لاکھ۔ دانت پیستے ہوئے جا رہے ہیں کہ ان کو جرأت کیسے ہو گئی، ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے نکلے ہیں، اب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا لیں۔ اللہ کی شان، رات کو سفر میں نکلے تھے، 3 طرف پانی تھا، ایک طرف خشکی تھی، اپنے اعتبار سے خشکی کی طرف نکلے، راستہ بھولے اور پہنچ گئے پانی پر۔ اب دیکھا آگے بڑھتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تہہ تیک کر دے گا۔ تو کہنے لگے فرعون کے ڈر سے کہنے لگے کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل نہیں، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی بھی حال ہو ہماری نگاہ اللہ سے ہٹنے نہ پائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں راستہ دے گا۔ اللہ نے حکم دیا پانی پہ آسا مارو، پانی پہ آسا مارو، راستے بنے، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ گزر رہا۔ موسیٰ قبیلے تو گزر رہے ہیں لیکن بیچ میں پانی کھڑا ہوا ہے، پانی کی دیواریں بنی، ہمیں کیا خبر ہمارا ساتھ والا قبیلہ بھی جا رہا کہ نہیں، اللہ نے بیچ میں روشن دان بنا لیے، گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب فرعونی لشکر پہنچ گیا، انہوں نے دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں، فرعون نے بھی لشکر کو حکم دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آخری آدمی دریا سے پار ہو گیا، اور فرعون کا آخری آدمی دریا کے اندر داخل ہو گیا، اور فرعون بھی دریا کے اندر، اللہ پاک نے حکم دیا تو پانی کو کہ بہہ پڑ، پانی بہنے لگا اور سارے کے سارے چوہوں کی موت ڈوب کے مر گئے۔ اللہ اللہ ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا کرتا ہے۔ فرعون نے دیکھا میں ہی مرتا ہوں، جب ہوتا ہے نا کہتا اب میں ایمان لے آیا اس رب پر جس پہ ایمان لائے تھے بنی اسرائیل۔ جبریل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کے منہ میں ڈال دی، اب ایمان لاتا ہے، ساری زندگی نافرمانی کر کے اب موت کے وقت ایمان لاتا ہے، کیونکہ اس وقت ایمان موت پر ہے جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آ جائے۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا اب توبہ کا دروازہ بند، بے فائدہ ایمان لایا، بے فائدہ۔ تو پھر اللہ نے بے فائدہ ایمان لایا تو بے فائدہ اس کا نفع دیا کہ تیری لاش کو میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے رکھوں گا۔ اللہ نے اس کی لاش کو پھر محفوظ کر دیا، اب بھی مصر میں کہیں نہ کہیں اس کی لاش موجود ہے۔ تو اللہ اللہ ہے، اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ مختلف زمانوں میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، انہوں نے آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ سب سے آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور آپ کی ذات میں اللہ نے برکت رکھی، اور آپ کی سنتوں میں اللہ نے برکت رکھی۔ آپ علیہ السلام دنیا میں سے تشریف لے گئے تو جو برکات ذات کے ساتھ تھی وہ تو گئی، لیکن جو برکات اعمال کے ساتھ تھی اعمال ابھی بھی باقی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ اعمال والی برکات اب بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ برکات کا ظہور ہوا حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ پر۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے غلام تھے، ایک دفعہ پانی کے جہاز پر سوار ہوئے، تو پانی کا جہاز ٹکرایا اور اس کے تختے الگ الگ ہو گئے۔ ایک تختے پر بہتے بہتے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کنارے پر لگے، جب دریا سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، جنگل ہے اور شیروں سے بھرا ہوا ہے۔ شیروں نے جب دیکھا حضرت سفینہ کو رضی اللہ عنہ، ایک شیر نے دوڑ لگائی، ان کو کھانے کے لیے بھاگا، جو ہی شیر قریب آیا حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، وہیں شیر نے گردن جھکا پیر ہو گیا۔ پھر یہ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو لے کے چلا
اس جنگل کے بیچ میں سے جب کوئی جانور آتا یہ شیر اس کا مقابلہ کرتا، مار بھگاتا، اور جنگل سے ان کو پار کر دیا، جنگل سے پار کر دیا۔ یہ تھی برکت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، یہ برکت تھی آپ علیہ السلام کی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے سے باہر چلے گئے، ایک دور دراز ایک گھر تھا، وہاں عورت نے کہا محمد اے شخص تم مسافر ہو اور مہمانی چاہتے ہو، ہمارے سردار کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کی مہمانی کرے گا، میں تو یہاں اکیلی عورت ہوں۔ آپ نے وہیں پڑاؤ ڈالا۔ شام کو اس عورت کا بچہ بکریاں چلا کے واپس آیا، اس عورت نے ایک بکری اور ایک چھری دے کر بچے کو بھیجا کہ جاؤ وہ جو مسافر ہے ان کو کہو یہ بکری ہے، یہ چھری ہے، ذبح کرو، کھاؤ اور اس کا گوشت بناؤ، خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے چھری واپس کر دی اور کہا وہاں سے ایک پیالہ لے آؤ۔ اس لڑکے نے کہا نہیں، یہ بکری دودھ نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑو، تم پیالہ لے کے آؤ۔ وہ پیالہ لے کے آیا، آپ علیہ السلام نے بکری کے تھنوں پہ دودھ پھیرا، بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، دودھ اتر آئے، دودھ نکالا، پیالہ بھر گیا۔ کہا جاؤ لے جاؤ والدہ کو پلا کے آؤ۔ وہ لے کے آؤ والدہ، کہا دوسری بکری لے کے آؤ۔ دوسری بکری لے کے آیا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی دودھ اتر آئی، اور دودھ نکالا تو پیالہ بھر گیا۔ یہ پیالہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہا تیسری بکری لے کے آؤ۔ تیسری بکری بھی لے کے آیا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی دودھ اتر آئی، اور پیالہ بھرا، اور پیالہ بھر کے آپ نے سامنے خود نوش فرمایا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا بابرکت شخص ہے، تو آپ کا نام ہی رکھ دیا مبارک شخص، مبارک شخص، اور فرما دیا جب کبھی مدینے آنا ہو تو ہمارے سے ملنا۔ تو ایک دفعہ تو پھر ان کی بکریوں میں جو برکت پڑنا شروع ہوئی، بکریاں بڑھنا شروع ہوئی، بڑھتے بڑھتے ایک دفعہ یہ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، چراتے چراتے مدینہ لے گئے، وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے تو لڑکے نے پہچان لیا، امی جان یہ وہی شخص ہے جو مبارک شخص کے ساتھ تھا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی ان کے پاس آئی، تو تم وہی شخص ہو؟ کہ ہاں میں وہی ہوں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ فرمایا آ جاؤ۔ ان کو لے گئے آپ علیہ السلام کے پاس، آپ نے ان کو تحفے تحائف دیہاتی ہدیے دیے جو ان کے دیہات کے اعتبار سے مناسب تھے، ان کو مال بھی دیا، ان کو کھانا بھی کھلایا۔ اس پر وہ عورت مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے، اخلاق تھے، اور اللہ کے نبی کا کہ یہ دعوت تھی، اس طرح لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو نبیوں کو اللہ نے ہر زمانے میں بھیجا ہے، ہر زمانے میں بھیجا۔ جنہوں نے نبیوں کا اتباع کیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے نبیوں کا اتباع چھوڑا ہے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دی ہے، شروع میں لوگوں نے نہیں مانا، پھر آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت خدیجہ کبریٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے ایمان سب سے پہلے قبول کیا، سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت چلتی رہی، پھر آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ شروع میں مشکلات کا سامنا رہا، لیکن آخر مدینے میں پہلے دن پھیلا، پھر ہوتے ہوتے مکے میں پھیل گیا۔ اب صرف دعوت کس چیز کی چل رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دعوت ہے۔ ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، نماز کا حکم تو آیا ہے مکی زندگی کے آخر میں، مکی زندگی کے آخر میں۔ پھر آپ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیا تو چپکے سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نماز پڑھ رہے تھے، ابو طالب اوپر سے آ گئے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بھی دعوت دی کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہا چچا جان تم بھی جو ہے اسلام قبول کرو اور تم بھی نماز پڑھو۔ ابو طالب کہنے لگا یہ میرے سے نہیں ہوتا کہ میں سر نیچے کروں سرین اوپر کروں، یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کے بہت ہنسے کہ ابا جان نے کیسا جواب دیا۔ تو آپ علیہ السلام جب نماز کا حکم آ گیا تو پھر صحابہ کو جمع کیا کہ نماز کا حکم آ گیا ہے،
اب لوگ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں، اس کے لیے اذان کا حکم نہیں آیا تھا، اب کیا کریں؟ تو صحابہ نے مشورہ کیا، اللہ نے مشورے کی برکت سے اذان بھی اتار دی۔ اذان کے اترنے کا ذریعہ بنے حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے، ان کا شمار اس وقت کے مشہور صحابہ میں نہیں تھا، عام صحابی تھے، لیکن فکر ایسی تھی کہ ان کو جو ہے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اسی پریشانی میں، اور نیند نہیں آ رہی کہ ہم ایک کام کے لیے جمع ہوئے کہ نماز کے لیے لوگ کیسے جمع ہوتے، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ اس پہ اللہ نے فرشتہ بھیج کے ان کو اذان کے کلمات سکھا دیے۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پچھلی رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول یہ کلمات آپ نے بلایا، بلال رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے اذان دی، انہوں نے کلمات بتائے، تو اور 8-10 صحابہ آگے، حضور ہم نے بھی یہ کلمات جو ہے خواب میں سنے ہیں، یہاں سے اذان مشروع ہو۔ مشورے کی برکت سے اللہ نے اذان کا حکم اتار دیا، پھر نمازیں شروع ہو گئی۔ پہلے شروع میں 50 نمازوں کا حکم تھا، ہوتے ہوتے 5 رہ گئی۔ اب امت نمازیں تو 5 پڑھے گی، ملے گی 50، ملے گا ثواب 50 نمازوں کا۔ اور نماز ایسی عبادت ہے کہ باقی باتیں تو ایسی ہیں کہ عبادت بھی کر سکتا ہے، دوسرا کام بھی کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ کے آدمی دکان کا کام کر سکتا ہے، جی حج کر رہا ہے، ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے، لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے جس کے ساتھ دوسرا کام نہیں جوڑ سکتا۔ اور نماز ہر امیر غریب پہ ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے، نماز معاف نہیں ہے۔ مردوں کے لیے حکم بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ اب نماز کے لیے وضو، جبرائیل علیہ السلام آئے، وضو کا طریقہ بتایا، ساری نمازیں پہلے وقت میں آپ کو پڑھائیں، دوسرے دن پھر تشریف لائے، ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھ کے دکھلائیں، تو فرما دیا کہ دونوں کے بیچ میں نمازوں کے اوقات ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام، پھر نماز شروع ہو گئی، پھر باقی احکامات آئے ہیں، روزہ بعد میں آیا، زکوٰۃ، حج بعد میں، اوامر بعد میں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اچھی پوری اتر آئی تو باقی بھی، نماز میں کمی رہ گئی تو باقی بھی اعمال پورے نہیں اتریں گے۔ اس لیے نماز کا اہتمام سب سے زیادہ کرنا ہے۔ بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے اس کو نماز کا کہا جائے، اور 10 سال کی ہوگی نماز نہیں پڑھتا تو ہلکی مار بھی سکتے ہیں، اور اس کو نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ بتایا جائے، سکھایا جائے، یہ والدین کے ذمہ ہے۔ ایسا ماحول جو ہے مہیا کیا جائے جس میں وہ مسائل سیکھ لیں۔ پھر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، 7 سال سے لے کے 70 سال تک، بچپن سے لے کے 55 تک نماز۔ اور نماز کے لیے وضو، نماز ایک ایسی نعمت ہے، اگر نماز فرض نہ ہوتی تو آدمی پاک نہیں رہ سکتا تھا، اگر نماز فرض نہ ہوتی تو آدمی 5 وقت وضو نہ کرتا۔ اب کیسا کوئی جس کام میں لگا ہوا ہے اس کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پہلی امتیں ایسی تھیں، ان کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دی، امت جہاں کھڑی ہو کے نماز ادا کر لے گی وہیں ان کی نماز ہو جائے گی، یہ اللہ نے فضل فرما دیا۔ اب نماز جو ہے، بعض ساتھی ایسے ہیں بچپن میں شروع میں تو نماز کی دین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، زیادہ دینداری نہیں تھی، اس لیے نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، زکاتیں چھوٹ گئیں، حج فرض تھا وہ نہیں کیا۔ اب کوئی 10 سال کے بعد متوجہ ہوا، اللہ کے راستے میں نکلا، وقت لگایا، اب احساس پیدا ہوا، اب کیا کرنا چاہیے، میری چھوٹی ہوئی نمازوں کا کیا بنے گا، چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا بنے گا۔ اس کے بارے میں علماء کی خدمت میں حاضر ہو کے پوچھ لیں کہ جو میری نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے، جو میرے روزے قضا ہوئے ان کے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جانے پر بھی اجر ملے گا، واپس آنے پہ بھی۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے، طالب علم کے اعزاز کے لیے ہزاروں فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہزاروں فرشتے۔ یہ دین کا علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دین کا علم، تو اس لیے ضروری علم سیکھنا ویسے بھی ذمہ ہے ہمارے۔ علماء کے پاس تو وہ علم ہے ماشاءاللہ
اس جنس کا علم بھی ہے، باندی اور غلام جو ابھی دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور باقی لوگ جو جس شعبے سے متعلق ہے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے شعبے کا علم حاصل کرے۔ زارع کو زراعت کا علم، تاجر کو تجارت کا علم، حاکم کو حکومت کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ نہیں سیکھے گا گناہ گار ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کے ذمہ ہے۔ اب نکاح سے پہلے جو احکامات ہیں وہ اور ہیں، نکاح کے بعد اب عورت ماں بننے والی ہے اور یہ مرد باپ بننے والا ہے۔ باپ اور ماں ہونے کے اعتبار سے شریعت کے احکامات کیا ہیں، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس میں ہماری کامیابی۔ پیدا اللہ نے کیا ہے تو احکامات اسی کے چلیں گے، احکامات اسی کے چلیں گے۔ تو ان احکامات کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، بلوں میں چوٹیاں دعا کریں گے۔ اب علیہ السلام کا زمانہ ہے، دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ ایک شخص دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو نفلیں پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی فرض درجے میں نماز روزہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول دونوں میں بہتر کون سے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال تھا یہ جو دن کو نفلیں اور رات کو دن کو عبادت اور رات کو دن کو روزہ اور رات کو نفلیں پڑھتا ہے، یہ بہتر ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، دوسرا بہتر ہے۔ آپ نے اسلام کے خدمت میں حاضر ہو گئے، اے اللہ کے رسول بہتر کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی فرض درجے میں نماز روزہ کر کے پھر بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے میری مثال تم میں سے ادنا شخص پر، ادنا شخص، یعنی اس کا مرتبہ بلند ہے۔ تو دین کا علم سیکھنا اور سکھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کو بہترین کہا گیا ہے، خیرکم۔ تو قرآن کو سیکھنا ہے اور علم قرآن کو سیکھنا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے ہمارے ہاں اب دستور ہے کہ پورا قرآن یاد کر لیا اور پتہ ہے نہیں یہ قرآن میں کیا ہے، نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سیکھنے کی یہ ترتیب تھی ان کے ہاں کہ 10 آیتیں لیتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کے معنی مطالب کو جانتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، پھر اگلی 10 آیتیں، پھر اگلی 10 آیتیں، پھر اگلی 10۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال میں سورہ بقرہ یاد کی، ڈھائی سال میں سورہ بقرہ یاد کی۔ اور جب سورہ بقرہ یاد ہو گئی تو پھر اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا خوشی میں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے یہ آسمان سے کتاب اتاری ہے ہمارے عمل کے لیے اتاری، اس لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء سے پوچھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، اس کو سیکھنا، اس کو معلوم کرنا۔ اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتارا ہے، اور ہم دنیا کے کاموں کے لیے، دنیا کے علم کے لیے تو ساری زندگی، آدھی زندگی اور صبح و شام، دن رات، اور وہ علم جو اللہ نے ہمارے لیے آسمان سے اتارا ہے جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ علم کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ علم پہ عمل کیا تو یہ ذکر ہے، کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی ذکر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ، صبح کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا اور شام کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے 100 حج ادا کیا، 100 حج ادا کی۔ 100 حج کا یہ مطلب نہیں کہ پھر حج کرنے کی ضرورت نہیں، 100 حج ادا کی، 100 حج یعنی اتنا اجر مل جائے گا، 100 حجوں کا اجر مل جائے گا۔ لیکن وہ فرض حج تو جب تک کرے گا نہیں وہ ادا نہیں ہوگا۔ اور جو 100 دفعہ الحمدللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ الحمدللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں دیے۔ اور جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کی، 100 غلام آزاد کی۔ اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہے گا، اس دن کوئی اس سے نیکی میں نہیں بڑھ سکتا مگر وہ آدمی بڑھ سکتا ہے جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کہے۔
تو کیسے آسان آسان باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی، آسان آسان باتیں، تو بھائی کرے گا اہتمام انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ایسا کلمہ سارے جانداروں کو رزق اس کی برکت سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی روزانہ جو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 1,24,000۔ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 1,24,000 نیکیاں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا؟ 1,24,000 نیکیاں۔ فرمایا نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ اتنی نیکیاں لے کے حاضر ہوں گے کہ پہاڑ بھی دب جائے، لیکن قیامت کے دن نیکیاں چلی جائیں گی نعمتوں کے مقابلے میں، نیکیاں چلی جائیں گی نعمتوں کے مقابلے میں، پھر آدمی خالی ہاتھ رہ جائے گا، پھر بخشش ہوگی اللہ کے فضل سے، اعمال پہ بخشش نہیں، اللہ کے فضل۔ اس لیے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا ہے، اللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہی ہے ٹوٹے پھوٹے، اللہ اپنی رحمت سے بخش دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، تو بخشش فضل سے۔ جو آدمی درود پاک پڑھے گا، ایک دفعہ درود پڑھے گا 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ ایک شخص اللہ کے رسول میں نے جو ذکر کے لیے وقت مقرر کیا ہے، میں نے سوچا ہے اس میں سے 1/3 وقت روزانہ درود پاک پڑھنے میں لگایا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر دو تو اور اچھا ہے۔ پھر کہنے لگا میں نے سوچا کہ آدھا وقت اس میں سے دے دیا کروں گا درود پاک کے لیے۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کر دو تو اور اچھا ہے، کہ 2/3۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن اور زیادہ کر دو۔ کہا حضور اب جو میں نے ذکر کے لیے وقت مقرر کیا سارے کا سارا وقت میں اس میں درود پاک پڑھتا رہا کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ تو تیرے غموں کی کفایت کر دی جائے گی اور تیری پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا، تیرے ہموم کو دور کر دیا جائے گا، تیری پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ یہ ہے اعمال سے اللہ پاک زندگی بناتا ہے، اعمال سے اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے، اعمال سے اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ اعمال، اسے اعمال کرنی ہے۔ تو جیسے سبحان اللہ الحمدللہ یہ اعمال ہیں، ایسے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا یہ بھی عمل ہے، نیکی کرنا، بھلائی کرنا یہ بھی عمل ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، پھر بندوں کا حق ہے۔ بندوں میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ والدین نے اولاد کو پیدا نہیں کیا لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ ضرور بنا، اور اولاد کا رزق والدین کے ذمہ نہیں ہے، اولاد کا جو رزق ہے وہ اللہ اتارتا ہے۔ اس لیے مکے کے کچھ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ ضرور کرتے تھے، کچھ بچوں کو بھی قتل کر دیتے، ان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ان کا رازق بھی میں ہوں، تمہارا رازق بھی میں ہوں۔ اس لیے فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، فقر کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو، تمہارا رازق بھی میں ہوں، ان کا رازق بھی میں ہوں۔ اس لیے والدین پریشان نہ ہوں کہ اتنے بچے ہو گئے ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اللہ نے رازق تو نہیں بنایا، نہ حکومت رازق ہے نہ والدین رازق، رازق اللہ ہے۔ یہی زمین ہے، یہی لوگ ہیں، تھوڑی آبادی تھی، تھوڑی گندم ہوتی تھی، اب آبادی بڑھ گئی تو اسی 1 ایکڑ میں کئی من ہو گئی۔ پہلے 15-20 من گندم ہوتی تھی 1 ایکڑ میں، اب 60-70-80 من گندم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے تناسب سے آبادی بڑھ رہی ہے تو 50 سال کے بعد لوگوں کو گھاس کھانی پڑے گی، گھاس۔ وہ 50 سال گزر گئے، ابھی تک تو کسی نے گھاس نہیں کھائی۔ تو کسی نے گھاس کھائی ہے؟ غلہ نہیں ملا اس کو۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنی زیادہ کھانے کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے امت نہ کھانے کی وجہ سے بیمار اور کمزور ہو جاتی تھی، اب امت زیادہ کھانے کی وجہ سے بیمار، 80% سے زیادہ بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ کھانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، حکم لیا کلوا واشربوا، کلوا واشربوا، لیکن اگلی بات بھی کرو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کیا ہے؟ بلا ضرورت اسراف ہے
ضرورت کی جگہ میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ اب ضرورت تو پوری ہو گئی 2 روٹی سے، سالن مزیدار ہے تو 1-2 روٹی اور کھا لی، یہ اسراف میں آ جائے گا۔ اسراف کلو بشربو کا حکم ہے، لیکن ولا تسرفو کا بھی حکم، اسراف نہ کرو۔ اسراف اللہ کو پسند۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلے گا اور پیٹ کو اچھی طرح بھر لے گا، تعلیم کے ہلکے میں بیٹھے گا وہاں نیند آئے گی، بیان میں بیٹھے گا وہاں نیند آئے گی، تسبیحات کرے گا تو لٹک جائے گا، نماز پڑھے گا تو نماز میں بھی جو ہے وہ خبر نہیں ہوگی کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، نہیں۔ بلی نفس کا علیہ کا حق، نفس کا بھی حق ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا حق ہی نفس کا ہے، نہیں۔ آتے کل ذی حق حقہ، ہر حق، عرب کہتے ہیں ہر حق والے کو حق دو، ہر حق والے کو حق دو۔ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، اس لیے کوئی آدمی اپنے آپ کو بھوکا مار دے، جنگل میں گیا ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اب اس کی اجازت ہے کوئی ایسی چیز کھا لے جس کا کھانا جائز نہ ہو، لیکن جان بچانے کے لیے اس وقت میں اللہ نے اس کے لیے اس چیز کو حلال کر دیا ہے، اتنی کھا کے اپنی جان بچا لیا۔ اس وقت میں اگر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا یہ اور کوئی چیز نہیں کھائے گا تو پھر گناہ گار ہوگا۔ یہ جسم امانت ہے، اس جسم کو ویسے استعمال کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہماری رہبری کی ہے، ایسے استعمال کرنا۔ تو سب سے پہلے حق اللہ کا، اللہ کے رسول کا، دین کا حق، پھر بندوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اسی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اچھا، یہ حکم والدین کو ہے یا اولاد کو ہے؟ یہ اولاد کے ہے، والدین جو بھی کریں اولاد کے لیے حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ ان کو اف کہو نہ ان کو ڈانٹو، وقل لهما قولا کریما، بات ان سے نرمی سے کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کندھوں کو جھکا دو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ان کے لیے دعا کرو اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ یہ ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ، والدین کے ساتھ بھلائی کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ، ان کے کفر کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ہمیں تو اطاعت کا حکم ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ والدین کی وہ بات تو نہیں مانی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی اطاعت کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر والدین کہیں نماز نہ پڑھو، یہ بات تو نہیں مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے، اور باقی چیزوں میں والدین کی اطاعت ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، بڑھاپے کو پہنچ کے ان کی خدمت کرنا جیسے بچپن انہوں نے خدمت کی ہے، حق ہے، لیکن اللہ کے حق بھی ادا کریں، حقوق ادا کریں، نبی کے حق کو ادا کریں، دین کے حق کو ادا کریں، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں، پڑوسی کا خیال رکھیں۔ گھر میں پھل آیا تو پڑوسی کو بھی تو نہیں دے سکتے، تو آپ کے بچے پھل کا چھلکا لے کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ کھانا پکایا، اس کی خوشبو پڑوسی کے گھر میں گئی ہے تو پیالہ بھر کے سالن کا پڑوسی کے گھر میں بھی دے دو، نہیں دے سکتے، بوٹی نہیں دے سکتے تو حکم ہے کہ ایک پیالہ بھر کے پانی کا زیادہ ڈال دو، سالن میں شوربے کا پیالہ بھر کے پڑوسی کے گھر میں دے دو۔ اس کی اجازت کے بغیر اپنی دیوار کو اونچا نہ کرو، ایسا نہ کہ اس کی ہوا بند ہو جائے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور جو عورت اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے عجیب بات فرمائی۔ ایک دفعہ کچھ شخص ہے، اللہ کے رسول، 2 عورتیں ہیں، ایک تو جو ہے اس کا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کو پڑوسی تنگ ہے اور عبادت گزار بڑی ہے، دن کو روزہ رات کو نفلیں،
اور دوسری عورت زیادہ عبادت گزار نہیں ہے، بس فرض درجے میں نماز روزہ کر لیتی، لیکن پڑوسی خوش ہیں۔ پہلی عورت کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا یہ دوزخ میں جائے گی، دوسری عورت کے بارے میں فرمایا یہ جنت میں جائے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، لیکن کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ کوئی غریب آدمی ہے، پڑوسی غریب ہے، اس کے بچوں کا ہم نے خیال رکھا، کل کو تانا دے دیا وہی تو ہے، فلاں وقت میں تمہارا ساتھ میں نے احسان کیا تھا، اب نیکی کو ہم نے ضائع کر دیا، نیکی کو ضائع کر دیا۔ نہیں، نیکی کر کے بھول جائیں، اللہ کے لیے کی ہے، اس لیے بھی نہیں کی کہ لوگ ہماری نیکی کا بدلہ دیں۔ مستورات میں یہ ہوتا ہے، گھر میں کچھ پکایا ہے، اپنے برتن میں ڈال کے پڑوسی کو دیا، اب اس کا انتظار ہوتا ہے پڑوسی بھی اس برتن میں کچھ ڈال کے دے۔ نہیں، یہ انتظار نہیں کرنا، یہ انتظار نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے لیے دیا۔ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ تو پڑوسی کے اس کا مطلب یہ ہے، دائیں بائیں جہاں آدمی رہتا ہے اپنے پڑوسیوں کا حال احوال دیتا رہے، ان کی کیا کتنی آمدنی ہے، کیسے گزارا چل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ رات کو ہمارے بچے تو پیٹ بھر کے سو گئے اور پڑوسی کے بچے بھوکے ہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی فاسق اور سخی ہے، دوسرا آدمی عابد اور بخیل ہے، تو فاسق سخی کا درجہ عابد بخیل سے اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ وہ عبادت گزارا لیکن بخیل بھی ہے، اس کی عبادت کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، اس کی بخل کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہے۔ دوسرا فاسق اور سخی ہے، اس کے فسق کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے اور اس کی سخاوت کا فائدہ لوگوں کو ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور لوگوں کا سب سے بڑا نفع کہاں میں ہے؟ ایک ہے کسی کو لاکھوں روپے دے دیے، یہ بھی اس کا نفع ہے، لیکن ایک ہی ہے کہ ایک آدمی دوزخ کے راستے پہ جا رہا ہے، اس کو وہاں سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا، یہ سب سے بڑا نفع، اس سے بڑا نفع کوئی نہیں۔ کیونکہ جب یہ نیکی کرے گا، ایمان والا ہو کے دنیا سے جائے گا، اللہ اتنی بڑی جنت دے گا کہ جس کی ایک بالش کی جگہ ساری دنیا کے خزانے جمع ہو کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، تو ایسی جنت اللہ دے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے دے گا، ہمیشہ کی جوانی دے گا، ہمیشہ کی راحت دے گا، ہمیشہ کا سکون دے گا، چین دے گا، اطمینان دے گا، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اور دنیا کی عورتیں ناراض ہو جاتی، جنت کی عورتیں ناراض بھی نہیں ہوں گی۔ اور آدمی دنیا میں چاہتا ہے میں جوان رہوں، لیکن بڑھاپا پھر بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے میں تیز تندرست رہوں، بیماری پھر بھی آ جاتی ہے۔ جنت میں نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے۔ ایک عورت آئی، بڑھیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے میں جنت میں جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی بھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی، جوان ہو۔ ایسے اللہ پاک جوانی دے گا جنت، 33 سال کی عمر ہوگی، سر کے علاوہ کہیں بال نہیں ہوں گی، جمعے کے دن بازار لگے گا، شکلیں صورتیں اس میں ہوں گی، ان شکلوں صورتوں کو دیکھے گا، کہے گا اللہ میری شکل ایسے کر دے، اللہ صورت ویسے بنا دے، شکل ویسے بنا دے گا۔ دنیا میں چاہتا ہے میری ہر خواہش پوری ہو، جنت میں اللہ اس کی ہر خواہش پوری کرے گا، لیکن دنیا میں صبر کرنا پڑے گا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور بھائی تبلیغ میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، گھر والوں کو بھی سننی پڑتی ہے اور لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، صبر کریں گے، چلتے رہیں گے، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے دین پھیلانے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن پھر اللہ نے ایسی فراوانی بھی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے تھے اس مال میں خیر ہوتی، یہ مال آتا حضور کے زمانے میں، اس مال میں خیر ہوتی، یہ مال آتا ابو بکر کے زمانے میں، یہ جو عمر کے زمانے میں آیا اس میں خیر نہیں، اس میں خیر نہیں۔ مشقت اٹھائی ہے، دین آیا ہے تو پھر اللہ نے فراوانی بھی کی، ملکوں کے ملک اور شہروں کے شہر فتح ہوئے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کیے ہیں، اور پھر مسلمانوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور ملک کو چلا کے دکھایا ہے، ملک کو چلا کے دکھایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مختلف علاقوں کے گورنر ہیں،
اور انصاف سے دنیا کو بھرا ہے۔ بعض انبیاء ایسے آئے ہیں، اکثر نبی جو دنیا میں آئے ہیں فقر و فاقہ کی حالت میں، لیکن بعض نبی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، حکومت دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بڑا مال تھا، ایک دسترخوان چلتا تھا، دن رات لوگ کھانا کھاتے تھے، بڑے مالدار تھے، لیکن پھر اللہ نے امتحان میں ڈالا، مال بھی ختم، اولاد بھی ساری اللہ نے لے لی اور بیماری بھی لگا دی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سونے چاندی کی چڑیوں، سونے کی چڑیوں کی بارش بھی برسا دی، اور صحت بھی اللہ نے دی۔ اللہ آزماتا ہے، اس حال میں بھی آزماتا ہے، اس حال میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ملک دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا ملک دیا نہ ان سے پہلے کسی کو ملا نہ ان کے بعد کسی کو ملے گا۔ تو اللہ جس کو جس حال میں رکھنا چاہتا ہے اسی حال میں رہے گا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا ہے، اور ہر حال میں وہ احکامات ادا کرنے ہیں جن احکامات کے ادا کرنے کا اللہ پاک نے ہمارے سے چاہا ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں بندے سے کہ یہ بندہ خود بھی دین پہ چلے اور لوگوں کو بھی میری طرف دعوت دے، دین پہ چلنے کے لیے ترغیب دے۔ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے ذمہ داری ہماری لگائی ہے۔ اسے خالی اپنی فکر نہیں کرنی، پوری امت کی فکر کرنی ہے۔ ایک ایک امتی کے ذمے پوری امت ہے، اور پوری امت کے ذمے ایک ایک امتی ہے، ایک ایک امتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو کنتم کا سیگا ہے، کنتم خیر امتین، اس کے اندر سارے بوڑھے جوان مرد عورتیں سب آ گئے، کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو۔ باقی امتوں کو بہترین نہیں کہا، لیکن اس امت کو کہا ہے بہترین، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ لوگوں کی نفع رسانے کے لیے نکالے گئے، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہارے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں، پورے کامیاب یہ لوگ ہیں۔ نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے منع کرنے والے، یہ لوگ پورے کامیاب ہیں، پورے کامیاب۔ اب پہلی آیت پہ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو، اس سے یہ پتہ لگتا ہے ہر امتی کے ذمہ کام ہے۔ اور دوسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے جو نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کام تو ساری امت کے ذمہ ہے، لیکن امت میں سے کچھ لوگوں کا ایسا ہونا ضروری ہے جو دن رات صبح و شام اپنا اوڑھنا بچھونا تبلیغ کو ہی بنا رہے، صبح و شام دن رات۔ لیکن اس زمرے میں آنا آسان نہیں ہے کہ صبح و شام دن رات بس تبلیغ کی فکر ہو۔ اللہ کے نبی نے بعض صحابہ کا کل یہ قبول کیا ہے، کل لگا دیا تو کل قبول کیا، اور بعضوں کا کل قبول نہیں کیا۔ کل کے قبول کرنے کے لیے شرائط ہیں، کل اس کا قبول کیا جائے گا جو کل لگانے کے بعد جزا فضا نہ کرے، جو کل لگانے کے بعد لوگوں کے سامنے دستے سوال نہ پھیلائے۔ ایسا آدمی کل بھی لگا سکتا ہے، عباس تو سارے ہی لگا سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ترغیب دی خرچ کرنے کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے حاضر ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کے آ گئے۔ آپ نے یہ نہیں احساس ہوا کتنا لائے، پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا گھر میں اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ کے رسول آدھا کیا ہے، آدھا لے کے آدھا چھوڑ کے آئے ہیں۔ فرمایا جو آپ کی بات میں فرق ہے وہ آپ کے درجوں میں فرق ہے، وہ آپ کے درجوں میں فرق ہے۔ تو کل لگانے والے ایک شخص ایک موقع پر مرغی کے انڈے کے بقدر سونا لے کے حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول میرے پاس یہی ہے، اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ سونا لے کے اتنی دور پھینکا، غصے کی وجہ سے کسی کو لگتا تو زخمی کر دیتا، پھر جو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کل لگا دیتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کل لگانے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنا حال ظاہر نہیں کرنا،
کل لگانے کے بعد جو حالات آئیں گے اس کو سہنا اور برداشت کرنا ہے. جو برداشت کر سکتا ہے وہ تو کل لگائے، جو نہیں کر سکتا وہ کل نہ لگائے، کل نہ لگائے. تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اس محنت کو سیکھ رہے ہیں جس سے دین دنیا میں زندہ ہوگا. تو یہ خالی چلوں کا کام نہیں کہ چلا لگا دیا پھر چھٹی، سال لگا دیا پھر چھٹی، 7 مہینے لگا دیے چھٹی نہیں ہے. جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. چھٹی تو اس دن ہوگی جب دنیا سے چلے جائیں، اس سے پہلے چھٹی نہیں. آپ علیہ السلام نے زندگی لگائی ہے اور ساری صلاحیت استعداد کو لگایا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کے لگانے کے لیے تیار کیا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے قربانی دی ہے، اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے قربانی دی ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے قربانی دی ہے. عشرہ مبشرہ بنے ہیں، قربانیوں کے ساتھ بنے ہیں. بدری صحابہ کا درجہ جو ہے وہ قربانیوں کی وجہ سے ہے، اور والے صحابہ کا درجہ قربانیوں کی وجہ سے. تو دین قربانیوں سے آیا ہے. قربانیاں، جو قربانی کرے گا اللہ اس سے دین کا کام لے گا، اللہ اس سے دین کا کام لے گا. آپ علیہ السلام نے ہر حال میں محنت کر کے دکھائی ہے. فی المنشۃ والبکرہ، خوشی اور ناگواری میں آپ نے محنت شروع کی. مکے والوں نے مخالفت شروع کی، آپ کی محنت بڑھتی گئی، ان کی مخالفت بڑھتی گئی. ایک دفعہ سردار ابو طالب کے پاس آ گیا. ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتا ہے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو منع کرو. تو چونکہ ابو طالب سردار تھے تو سب کو سمجھایا اور سمجھا کے بھیج دیا واپس. ان کا خیال تھا بھی یہ کہنا کافی ہو گیا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کریں گے. لیکن دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی محنت میں کوئی فرق نہیں، پھر آ گئے. ابو طالب تمہارا بھتیجا ابھی تک باز نہیں آیا، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بڑوں کی تکفیر کرتا ہے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی. اب ہم آپ سے بھی لڑیں گے، اس سے بھی لڑیں گے. جھنجھنا کے اٹھ کے چلے گئے. چچا اٹھ کے آئے کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا وزن نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. آپ سمجھے کہ شاید چچا تھک گئے ہیں، قوم سے ڈر گئے ہیں، میری مدد سے ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے کام سے باز نہیں ہوں. یہ بات کہی، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اٹھ کے تشریف لے گئے. چچا پیچھے سے آئے، بھتیجے میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کام کرتے رہیں، میں آپ کی مدد کروں گا. پھر ابو طالب نے آپ کی مدد کی ہے بیٹوں سے بڑھ کر، اور بیٹوں سے بڑھ کے خیال رکھا ہے. تیسری دفعہ پھر عرب جمع ہو کے آ گئے. ابو طالب اب ہم آپ کے پاس فیصلہ کن بات لے کے آئے ہیں، اب آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی. یہ ولید عمارہ بن ولید عربوں کا بڑا سمجھدار جوان ہے، ہم اس کو لے کے آئے ہیں، آپ اس کو رکھ لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں. سردار عبد المطلب کو غصہ آ گیا. سبحان اللہ، یہ تمہارا کیسا انصاف ہے؟ اپنے بیٹے کو تمہارے حوالے کروں، تم اس کو قتل کرو، اور تمہارے بیٹے کو لے کے میں گھر میں رکھوں، پالوں پوسوں، اس کو بڑا کروں. جاؤ تمہارے سے جو ہوتا ہے کرو، میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں. دو ٹوک بات کر. اب چچا کو پریشانی لاحق ہوئی، اب قوم مجتمع ہو گئی. چچا نے پھر جمع کیا قریش کو کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا. باوجود کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن محمد ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قبیلے کے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے. لیکن آپ کے چچا تھے ابو لہب، جنہوں نے آپ کی پیدائش پہ باندھی آزاد کی تھی کہ اللہ نے میرے بھائی کا گھر آباد کر دیا، تو یہ مخالفت پر اترا ہے. تبا لک علی ھذا جماعتنا، اللہ کے نبی نے پہلے ابو طالب نے جمع کیا، پھر اللہ کے نبی نے جمع کیا، اور جمع کر کے کہا کہ اگر میں یہ کہوں پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے، بات مان لو گے؟ کہا مان لیں گے، کیونکہ آپ پہاڑی کے اوپر دونوں طرف دیکھ رہے ہیں. کہا پھر دعوت دی. اس پہ چرچا بگڑ گئی. تبا لک علی ھذا جماعتنا، محمد تو نعوذ باللہ ہلاک ہو جائے، کہ اسی لیے جمع کیا ہے. اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے سورۃ تبت یدا اتار دی. تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جیو دونوں ابی لہب کے، وہ خود بھی ہلاک ہو گیا.
حالانکہ ابھی ہلاک نہیں ہوا، ہلاک تو بعد میں ہوا، لیکن کیسے اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہلاک ہو گیا؟ یعنی اس کی ہلاکت میں شک نہیں، اس لیے فرما دیا یہ ہلاک ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے تم محمد کی مخالفت کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ڈر نہیں لگتا پکڑ میں آ جاؤ گے؟ اس نے کہا میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس اولاد بہت ہے، مال دے کے چھوٹ جاؤں گا، اولاد دے کے چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے فرما دیا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کی اولاد اس کے کام نہ، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام۔ سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی آگ میں قریب داخل ہو، شعلوں والی آگ۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی تھی جو لکڑیوں کو گٹھا اٹھانے والی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں رسی تھی کھجور کی سی۔ جیسے آپ کے چچا ابو لہب آپ کی مخالفت کرتے تھے، ایسے آپ کے چچا کی بیوی ام جمیل ان کا نام تھا، یہ بھی مخالفت کرتے تھے، اور اس حد تک مخالفت تھی جنگل میں جا کے کانٹے دار لکڑیاں لے کے آتی اور ان کو آپ کے راستے میں بچھاتی، کانٹے بچھاتی تھی، ایسی سخت دل عورت، ایسی سخت دل عورت۔ پھر ہوا کیا، ایک دفعہ گٹھا لے کے آ رہی تھی تو گٹھے میں جو ہے ایک رسی تھوڑی کے نیچے سے بھی گزاری ہوئی تھی کہ گٹھا پیچھے کو ڈھلک نہ جائے۔ تو دونوں باتیں ہیں، یا تو تھک گئی اور سستانے کے لیے بیٹھی، اور یا چلتے چلتے ٹھوکر لگی تو گٹھا پیچھے کو ڈھلک گیا، گلے میں پھانسی آ گئی، وہیں مر گئی، وہیں مر گئی نبی کی بات۔ اور ابو لہب جس نے آپ کی مخالفت کی، جس نے آپ کو پتھر مارے، جیسے طائف میں آپ کو پتھر پڑے ہیں، ایسے ابو لہب نے بھی اپنے بھتیجے کو پتھر مار مار کے پنڈلیوں کو لہو لہان کیے۔ آپ علیہ السلام قبائل کے پاس جاتے دعوت دینے کے لیے، پیچھے سے ابو لہب آ جاتے، لوگوں تم جانتے ہو یہ میرا بھتیجا، اس کی بات پہ عمل نہ کرنا، اب اگلے قبیلے کے پاس چلے جاتے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑی تکلیفیں، جب طائف تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا، 3 سرداروں سے بات کی، یہ آپ کا خصوصی گشت تھا، خصوصی گشت، 3 سرداروں سے بات کی، بات نہ مانی، لڑکوں کو غلاموں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مارتے تھے، آپ علیہ السلام آگے آگے، یہ لوگ پیچھے پیچھے۔ نبی آخر الزمان سید الانبیاء، اللہ کے بعد جن کا درجہ، لیکن تکلیف دین کے لیے اٹھا رہے ہیں۔ تو جو قدم رکھتے پتھر پڑتا، جو قدم اٹھاتے پتھر پڑتا، پھرنا لہو لہان، اور جوتے خون سے جو ہے خون کے سے جوتوں میں پاؤں جم گئے۔ تو کئی کلومیٹر جگہ بنتی ہے جو بتائی جاتی ہے کہ یہاں تک ان ظالموں نے پتھر مارے ہیں۔ جب وہ پتھر مارنا رک گئے، آپ علیہ السلام ایک باغ، انگوروں کا باغ تھا، اس میں داخل ہوئے، اور وہ باغ آپ کے رشتہ داروں کا تھا، آپ کے رشتہ داروں کا تھا۔ تو آپ وہاں بیٹھ گئے، تو وہ رشتہ دار بھی تھے، دشمن بھی تھے، ان کا بھی دل پسیج گیا آپ کا حال دیکھ۔ اس نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ یہ انگور کا خوشہ لے جاؤ اور اس شخص کو دے دو۔ وہ لے کے حاضر ہوا کہ اے شخص، میرے سردار نے بھیجا ہے، یہ انگوروں کا خوشہ ہے، آپ اس کو تناول فرما لو۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ بڑھایا۔ اس غلام نے پوچھا اے شخص، یہ تم نے کیا پڑھا؟ یہاں کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ میں نینوا بستی کے رہنے والا ہوں۔ اچھا، وہ نینوا بستی جہاں کے رہنے والے میرے بھائی حضرت یونس ابن متہ علیہ السلام تھے، یہ سن کے اور متعجب ہو، ان کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ میرے بھائی تھے، اس لیے میں ان کو جانتا ہوں۔ تو یہ میسرہ اٹھا، آپ کو چوما، وہ تو سردار دیکھ رہا ہے، سردار آپس میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارا غلام تو ہمارے ہاتھ سے گیا۔ جب یہ واپس آیا، سردار نے کہا میسرہ پاگل ہو گیا تھا، اتنے عرصے سے ہمارے پاس ہے، ہمارے تو کبھی ہاتھ پر چومے نہیں، اس کے جاتے ہی اس کو چومنا شروع کر دیا۔ میسرہ نے کہا معلوم بھی ہے وہ کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ یہ وہ شخص ہے، اگر ہونے والا نبی ہے تو یہ شخص ہے۔ اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ تکلیفیں اللہ کے نبی برداشت کر رہے ہیں۔
لیکن دین کا کام رواں دواں، صبح و شام دن رات۔ اب آپ علیہ السلام اس ذمہ داری کو ادا کر کے چلے گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مشقتیں اٹھائی، نہیں، راحتیں بھی آئی تھیں، سونا چاندی بھی ملا ہے، اور اللہ نے ملکوں کو فتح کیا ہے۔ کیسر و کسریٰ کی بڑی مضبوط حکومتیں ہیں، ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تو، لیکن آپ علیہ السلام نے دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ صحابہ کو ملک ملے اور پھر گورنریاں ملی، لیکن آپ علیہ السلام دنیا کو استعمال کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ جب آخری وقت تھا تو خیبر فتح ہوا، اس کے بعد صحابہ کے چولہے جلنے لگے، فراوانی ہو گئی۔ ازواج مطہرات نے مطالبہ کر دیا، اللہ کے رسول، ہم نبی کی بیویاں ہو کے اتنی پریشانی میں، اور یہ کیسر و کسریٰ ان کے باندیاں اور ان کے جو ہے بیویاں، وہ کیسی راحت اور آرام میں۔ آپ ناراض ہوئے کہ یہ بات تم نے کیوں کی؟ آپ نے 1 مہینہ قریب نہ جانے کی قسم کھا لی۔ عمر آئے، اللہ کے رسول آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا نہیں، طلاق تو نہیں دی۔ پھر اللہ نے آیت تخیر اتاری۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، عائشہ تیرے سے ایک بات کرتا ہوں، لیکن اس کا فیصلہ اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر نہیں کرنا۔ ضرور ارشاد فرمائیں، فرمایا اللہ نے اختیار دیا ہے تمہیں، چاہے نبی کو اختیار کرو چاہے دنیا کو اختیار کرو۔ اگر دنیا کی فراوانی چاہیے تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر نبی کے ساتھ رہنا تو ایسی زندگی گزارنی ہوگی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، اللہ کے رسول اس بات کا مشورہ میں والدین سے کروں گی؟ میں اللہ کے نبی کو اختیار کرتی ہوں۔ باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے فراوانی کیوں نہیں کی؟ اس لیے فراوانی نہیں کی کہ قیامت تک آنے والی امت وہ یہ کہتی کہ ہم دین پہ کیسے چلے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے زندگی ایسے گزاری، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں دین پہ کیسے چلوں، میرے گھر میں تو کھانے کے لیے نہیں۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں کئی دن فاقہ آ جاتا تھا، کئی دن۔ ساری زندگی آپ نے، آپ کے گھر والوں نے 2 دن تک مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے بھی کھانا نہیں کھایا۔ امت کو یہ بتایا ہے ضروریات کا پورا ہو جانا کوئی اصل نہیں ہے، اصل دین کی محنت ہے، دین کا کام ہے۔ دین کا کام کرتے کرتے جتنی ضروریات پوری ہو گئی فبیہا، نہیں پوری تو کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ایک دن فرمایا فاطمہ جاؤ ابا کے پاس کچھ کھانے کے لیے مانگ کے لاؤ، گھر میں فاقہ ہے۔ حاضر ہو گئیں۔ اللہ کے نبیوں فرشتوں کے غذا تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، ہمارے غذا کیا ہے؟ آپ نے ویسے جواب دیا، ارشاد فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس نے تیرے ابا کو حق دے کے بھیجا ہے، محمد کے گھروں میں سے بھی کسی گھر میں 1 مہینے سے آگ نہیں جلی۔ کہو تو میرے پاس 5 بکریاں آئی ہیں، آپ کو 5 بکریاں دے دوں، کہو تو 5 کلمات سکھا دوں۔ ابا جان 5 کلمات سکھا دیں، کلمات لے کے آ گئی، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا کیا لے کے آئیں؟ فرمایا دنیا لینے گئی تھی، دین لے کے آ گئی۔ خوش ہوئے، اچھا کیا۔ علماء فرماتے ہیں جس کے گھر میں فقر و فاقہ ہو ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دے گا، گھر کا فقر و فاقہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اگر بکریاں آتی کھائی پی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی سے ایسا عمل لے کے آئی ہیں کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے مفید ہے۔ تو بھائی یہ محنت ہے، یہ کام ہے، صحابہ نے کیا ہے، نبیوں نے کیا ہے، زندگیاں لگائی ہیں، زندگیاں لگائی۔ تو آپ بھی تیار ہیں اس کام کے لیے انشاءاللہ؟ چلوں کے لیے تیار ہیں یا زندگیوں کے لیے؟ زندگیوں کے لیے۔ تو زندگیاں لگا دیں گے تو پھر بچوں کو کون کھلائے گا پیچھے؟ اللہ کھلائے گا۔ والدین تو رازق نہیں ہے، اللہ رازق ہے۔ تو دین کے کام کو کام بنانا ہے۔ کام حاجی صاحب ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے، کام کو کام بناؤ، کام کو کام بناؤ، کام کو کام بناؤ۔ کام کو کام بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کو بند کر دیں، دکان کو تالا لگا دیں اور گھر سے باہر نکل جائیں، نہیں۔ کام کو کام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی 2 تقاضے سامنے آ جائیں، ایک دین کا تقاضا ہے، ایک دنیا کا تقاضا ہے۔ دین کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو دنیا کا تقاضا چھوٹتا ہے، دنیا کا تقاضا پورا کرتے ہیں تو دین کا تقاضا چھوٹتا ہے۔ تو اس وقت میں جو آدمی دین کے تقاضے کو ترجیح دے گا، جب بھی تقاضے میں مقابلہ پڑ جائے تو دین کے تقاضے کو ترجیح دیتا ہے،
ایسے عربی کو کہا جائے گا کہ اس نے کام کو کام بنایا ہے، کام کو۔ تو کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ جی ہاں، یہ ہے کام کو کام بنانا، کام کو کام بنانا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ چلے ہیں، چلے سیڑھیاں ہیں، سیڑھی لگا کے آدمی مکان کی چھت پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور ویسے بوڑھے آدمی کے لیے چھلانگ لگا کے جانا مشکل ہے، ممکن ہے کوئی جوان چھلانگ لگا کے مشکل سے پہنچ جائے اوپر، لیکن سیڑھی سے ہر کمزور سے کمزور آدمی، یہ چلے سیڑھیاں ہیں مقصد تک آنے کی۔ اس لیے گزارش یہ ہے، جو ساتھی آئے تھے چلہ لگانے کے لیے اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں۔ چلے کے لیے آئے تھے 4 مہینے، چلے کے لیے آئے تھے 4 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت مرداں مدد خدا، ہمت مرداں مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے، جیب پہ نگاہ نہ ہو، غیب پہ نگاہ ہو، اللہ کے خزانوں پہ نگاہ ہو۔ کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آدمی ارادہ کر لیتا ہے، اللہ سچ مچ قبول فرما لیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے لگا رہے ہیں، اب اس کے بعد ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، ہر سال 4 مہینے، ہر سال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلا تقاضا یہ ہے کہ 4 مہینے لگ گئے، 2 سال میں ہر سال چلہ بھی لگ گیا، قواعد پورے ہو گئے، اب واپس جا کے سال 7 مہینے بیرون یا سال اندرون کے لیے جماعتیں تیار کر کے لائیں گے۔ ایسے بھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اشارہ کر دیں، سال 7 مہینے بیرون، سال اندرون، ماشاءاللہ۔ اور علماء کے لیے یہ ہے کہ 3 سال، 1 سال پاکستان، 1 سال کفرستان اور 1 سال عربستان، اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ برکت۔